وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ سورہ آل عمران کی 21 نمبر اس آیت مبارکہ سے لے کر 25 نمبر آیت مبارکہ تک یہ عیسائیت کے بجائے یہودیت کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کیونکہ سورہ آل عمران کا مرکزی موضوع دوسرے مذاہب کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ ایک تقابلی جائزے کے حوالے سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ وہ چیز ذہن میں رہے کہ یمن اور شام کے علاقے سے ایک وفد آیا جس کا نام کیا تھا؟ وفد نجران۔ بیسیکلی گفتگو اس کے ساتھ ہے۔ یہاں یہودیوں کی کچھ عادات کو اللہ کنڈیم فرما رہا ہے، اور یہ 5 آیات مبارکہ ہیں، اور ان کے اس زوم کو اور ان کے اس گمان کو اللہ رد فرما رہا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اللہ کے بہت نیک لوگ ہیں۔ یہودیوں کا موقف تھا ہم اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں، ہمیں دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، اگر دیا بھی جائے گا تو صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ نے ان کے اس موقف کو رد فرمایا اور ان کی بری عادات کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ کوئی مشکل لفظ ایسا نہیں جو بظاہر تشریح طلب ہو۔ ترجمے کی جانب غور فرمائیے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ان کا معنی بے شک، الذین جو لوگ، یکفرون انکار کرتے ہیں، کفرن سے ماضی بنا کفرا اور اس سے مضارع بنا یکفرو، اور اس کی پھر پوری گردان ہے یکفرو، وہ ایک انکار کرتا ہے، یکفران 2 انکار کرتے ہیں سب، یکفرون تکفرو تکفران، یکفرن تکفرو تکفران تکفرون، تکفرین تکفران تکفرنا، میں انکار کرتا ہوں، اکفرو ہم انکار کرتے ہیں، نکفرو نصر ینصرو سے، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، واو کا معنی، اور یقتلون قتل کرتے ہیں، النبیین انبیاء کو، بغیر حق ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں شاہ عبدالحق محمد دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک دن میں 70 انبیاء کو بھی شہید کیا۔ یہ ان کی انبیاء کے ساتھ اور ڈیوائن احکامات کے ساتھ دشمنی کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ 70 انبیاء، کیوں کہ انبیاء کا آنا ایک خاص قبیلے اور وقت کے لیے ہوتا تھا، تو ایک وقت میں متعدد انبیاء بھی ہوتے تھے۔ یقتلون النبیین، یہاں یقتلون واحد ہے یا جمع؟ یعنی قتل کرنے والے بھی کون ہیں؟ زیادہ، اور النبیین واحد ہے یا جمع؟ یہ بھی جمع ہے، اور جمع کا کم از کم فرد کتنا ہوتا ہے؟ 3، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ جو حکم دیتے ہیں، بالقسط عدل و انصاف کا، من الناس لوگوں میں۔ اب یہاں اندازہ فرمائیں، 3 بری عادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کی بیان کی ہیں کہ انبیاء اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، یہودی بہت تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف بھی ہیں، اور پوری معیشت کے اوپر اگر ہمیں کوئی قابض نظر آتا ہے تو وہ بھی یہودی ہے۔ تو یہ تینوں عادات ان کی بڑی محکم اور پختہ عادات ہیں جو قرآن جن کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کے زوم کو دور کر دیں کہ ہم اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں اور اللہ کی بڑی پیاری قوم ہے۔ اللہ فرما رہے فبشرہم بعذاب علیم، فا کا معنی پس، بشرہم، بشر محبوب ان کو خوشخبری سنا دے، ہم ان کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں علیم کو پڑھنے میں تھوڑا سا احتیاط کیا جائے۔ ایک ہے علیم عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے جاننے والا، اور ایک ہے علیم جس کا معنی ہے دردناک، لہذا علیم اور علیم ان دونوں کو تھوڑا سا پڑھنے میں ان کو ڈفرینس کیا جائے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین،
ان کے اس زوم کو دور کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہمیں کوئی اللہ عذاب نہیں دے گا. اس زوم کو اس آیت میں دور کیا جا رہا ہے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، حبطت، ختم ہو گئے، اکارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، اور وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے. اب ان کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ محبوب ذرا مثال دیں اپنے ماننے والوں کو، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، یہ مدنی، اور مدینے کے اندر بڑی میجارٹی کن لوگوں کی ہے؟ یہودیت، عیسائیت اور مسلمان. اب مسلمان گئے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. فتح مکہ کتنوں کی تعداد میں ہو رہا ہے؟ 10,000. جب تشریف لے گئے مسلمان تو سینکڑوں میں. صلح حدیبیہ میں وہ تعداد پہنچی 1400، اور 8 ہجری فتح مکہ میں پہنچ گئی 10,000. تو بڑے بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت تھے. تو بتلایا جا رہا ہے کہ محبوب ان کا عالم کیا ہے، یہ کتاب اور ڈیوائن بک کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم موردون. الم تر، آ کا معنی کیا؟ قرآن میں کہیں بھی آ جائے تو اس کا معنی ہے کیا. ایک تو اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، لم تارا نہیں ہونا چاہیے. لم تارا یہ ہم بہت ساری صورتوں میں آخر میں بھی پڑھتے ہیں. الم تارا کیفا، الم نشرح، تو وہاں پڑھنے کا انداز ہو چٹکی بھر میں حمزہ ادا ہو جائے. لم تارا اگر لمبا کریں گے تو قرآنی مفہوم 100% ختم ہو جائے گا. لم تارا، آ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں، تارا آپ نے دیکھا. تو لم حروف جوازم میں سے ہے، مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور مضارع کو، مستقبل کو منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں. الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا محبوب، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو عطا کیا گیا، یہ ایکٹیو نہیں، یہ پیسے فائز ہے. اوتو، جن کو عطا کیا گیا، نصیبا من الکتاب، نصیبا حصہ، من الکتاب، کتاب کا، جن کو کتاب کا کوئی حصہ عطا کیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، یدعون، پکارا جاتا ہے، بلائے جاتے ہیں. اصل میں تھا یدعون، پکارتے ہیں. یہ جب پیسو بنا تو کیا بن گیا؟ یدعون، پکارے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف. کیوں؟ لیحکم بینہم، لام کا معنی کے لیے، یحکم، فیصلہ کر دے. حاکم اسی سے ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے. لیحکم، تاکہ تصفیہ کر دے، فیصلہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان. جب اللہ یہ کتاب نازل فرماتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. لیکن لوگوں کا ٹریٹ کیا ہے؟ ثم یتولی فریق منہم، ثم، پھر، یتولی، پیٹ پھیر کر واپس مڑتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے گروہ واپس مڑتا ہے. وہم موردون، واو کا معنی، اور ہم، وہ سارے کے سارے، موردون، اعراض کر رہے ہوتے ہیں، دور ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر رہے ہوتے ہیں. اللہ اہل کتاب کی ایک عادت کو بیان فرما رہا ہے کہ کتاب نازل کی گئی ڈیوائن، تاکہ یہ اس کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلے کر لیں. لیکن یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. اب اعراض کتنی کیفیتوں میں ہے؟ اہل کتاب کا 2 قسم کا اعراض تھا. ایک اعراض یہ تھا کہ کتاب کو ہی تبدیل کر دی، کتاب کے احکامات کو ہی تبدیل کر دیا. اور ایک یہ تھا کہ خود اس کے مطابق عمل نہیں کیا. تو آج مسلمانوں کے اندر دونوں میں سے ایک بات پائی جا رہی ہے، کتاب تو تبدیل نہیں ہوئی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن عملی اعتبار سے اس کتاب کے احکامات کو پوری امت مسلمہ کے اندر تقریباً ساکت اور ہینگ کر دیا گیا. آپ معاشی، معاشرتی، سیاسی، انفرادی، اجتماعی، نجی، ہمارے کتنے فیصلے اس کتاب کے مطابق ہیں؟ اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو شاید ایک پاسنگ مارکس جو ہماری 33% ہے، اس کے مطابق بھی اس قرآن مجید اس معیار کے اوپر بھی بظاہر پورا نہیں اتر رہا. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی بے شک دیکھ لیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان کا ایک اور زوم ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے. یہودیوں کا موقف یہ ہے ہم اللہ کی بڑی پیاری قوم ہے، پسندیدہ قوم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ذالک بانہم، اس بے باکی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اتر رہا، تورات آ رہی ہے، انجیل ان کے پاس ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ پیٹ پھیر کر پھر رہے ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ سارے کے سارے، قالوا کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ لن ان حروف میں سے ہے جن کو حروف نواسب کہتے ہیں. مضارع کے اوپر آتا ہے، مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور مستقبل کی منفی میں کر دیتا ہے. اب لن تمسنا، ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ. یہ موقف کس کا ہے؟ یہودیوں کا. الا ایام معدودات، الا مگر، ایام معدودات گنتی کے چند دن، الا سوائے، ایامن دن، معدودات گنے چنے. ہم اگر دوزخ میں جائیں گے بھی تو بڑے گنے چنے دن ہیں جن میں جائیں گے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ فرما رہا ہے ان کے اس غرور کو محبوب دور فرما دیں. واو کا معنی اور غرہم، وغرہم، غرہ غرور میں مبتلا کرنا، ہم ان کو، اور ان کو فریب میں مبتلا رکھا، دھوکے میں مبتلا رکھا، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ خود گھڑا کرتے تھے. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے. میں نے عرض کیا تھا مضارع سے پہلے اگر کانا ہو اور کانا بھی تبدیل ہو اور مضارع بھی تبدیل ہو تو پھر یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے. کیا کرتے تھے، یہ بڑا ایک اسلوب ہے، اور یہ ڈبل فگر میں نہیں بلکہ ٹرپل فگر میں قرآن مجید میں یہ ٹینس استعمال ہوا ہے کہ فعل کون سا ہو؟ مضارع، یعنی اس میں الف تا یا نون کی علامت ہو، اور اس کے پہلے کیا آ جائے؟ کانا. اور کانا بھی تبدیل ہوتا جائے ہر سیغے کے ساتھ، یعنی کانا اور دوسرے سیغے میں کانا، تیسرے میں کانو، اور مضارع کا سیغہ بھی تبدیل ہوتا جائے. آپ یہاں لفظ ہے یفتارو، یفتارو، کانا یفتارو، دو گھڑتے ہیں، کانا یفترانے، سب گھڑتے ہیں، کانو یفترونا. تو یہ بنے گا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، کہ وہ زمانہ کے ماضی میں ہے لیکن کنٹینیو ہے. ما کانو یفترون، یہ اس لیے تھا کہ وہ ایک چیزیں گھڑا کرتے تھے احکامات اپنی طرف سے، لہذا وہ ان کے اس موقف نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دی. مثلا قرآنی احکامات، ان کے ڈیوائن احکامات یہ تھے کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، لیکن وہ پیسے دے کر اپنے رہبان کو اور اپنے پیشواؤں کو سزا یہ کہلوا دیتے تھے کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے اس کو گدھے کے اوپر پھرا کر اس کا منہ کالا کر کے اس کو شہر پھرا دیا جائے تو اتنا کافی ہے. یہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر، جب انہوں نے آدھی آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور آدھی آیت اور حکم تورات کا دکھا دیا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور میں تو پورا عالم ہوں تورات کا، اور یہ جو سزا آپ کو شادی شدہ زانی کی بتا رہے ہیں کہ گدھے کے اوپر سوار کر کے پھرایا جائے، یہ غلط ہے. احکام اس کا جو قرآن کا ہے وہی وہاں پر ہے کہ شادی شدہ بندہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ بیان فرما رہا ہے محبوب ان کو یہ بتائیں اہل کتاب میں سے یہودیوں کو کہ ان کا جو زوم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، گمان ان کا غلط ہے. اللہ ان کو ایک دن جمع فرمائے گا اور ان کے ایک ایک عمل کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو کیا ہوگا اسی کا ریوارڈ اور ریگارڈ ان کو دیا جائے گا. فَكَيْفَ فَاكَمَنَ، پس کیفا کیسا اور کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، اذا جب جمعنا ہم جمع کریں گے، ہم ان کو. یہاں ایک اور اصول ہے اور یہ 100% اصول ہے اور بہت زیادہ جگہوں پر قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جمع یجمعو، جمعنا یہ ماضی ہے یا مضارع؟ جمع 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 جمعو، جمعنا یہ ماضی ہے، اور ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے تو یہ ماضی کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے. اذا جمعناہم، ترجمہ ہونا چاہیے تھا جب ہم نے ان کو جمع کیا، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس محبوب کیا عالم ہوگا اذا جب جمعنا ہم جمع کریں گے ہم ان کو. تو ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے تو وہ اس کو مستقبل میں کیوں. ایک اور آیت ہے جو شاید آپ سب کو آتی ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا کیا ہے؟ داخل ہوا جاء کے اوپر، تو جاء فعل ماضی ہے تو مستقبل کے معنوں میں کر دیا. اذا جاء جب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد، تو ماضی کے اوپر اگر اذا داخل ہو تو وہ اس کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے. کب؟ لِيَوْمٍ، اس دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے،
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، واو کا معنی، اور وفیت پورا دیا جائے گا، وفا کی جائے گی، کلو نفس ہر نفس کے ساتھ، ما کا سبت جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کیا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور کتنا دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، جتنا کیا ہوگا اتنا دیا جائے گا، واو کا معنی، اور ہم ان سب کے سب کو، لا یظلمون ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ بھی پیسے ہے، اصل میں تھا یظلمون ایکٹیو، وہ سارے ظلم کرتے ہیں، لیکن جب بن گیا یظلمون ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور لا یظلمون پھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب اللہ اپنے حبیب کریم کے طفیل ایک دعا سکھلا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے محبوب یہاں تک بات ختم ہوئی اہل کتاب میں سے یہودیوں کی، 20 نمبر آیت سے لے کر کب تک، 25 تک۔ اب ایک اور سینس ہے جو اللہ ڈیولپ فرما رہا ہے، محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، اگر اہل کتاب آپ کے حکم کی طرف نہیں آتے اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، نبیوں کو بھی قتل کر دیں اور معاشرے کے میں زمانے کے لوگوں کے قاتل بھی بن جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، محبوب نہیں، آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی بادشاہی دینے والا ہے، اور اللہ ہی کسی کو بادشاہی دے کر اس سے واپس لینے والا ہے۔ اب ان آیات میں یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں، ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا، اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا معاذ تم جمعے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں حضور میں نے ایک یہودی کا قرض واپس کرنا تھا، میرے پاس تھا نہیں، وہ میری طاق میں بیٹھا تھا اور میں گھر میں چھپا رہا کہ میں نکلا تو یہ مجھے پوچھے گا، اس لیے میرے جمعہ کی نماز رہ گئی۔ تو اللہ کے محبوب نے ایک وظیفہ بتلایا حضرت معاذ بن جبل کو، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ قل اللہم، یہ آیت مبارکہ جو شروع ہو رہی ہے 26 نمبر آیت مبارکہ، یہ تم پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہارے اوپر ایک قرض پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا تو اللہ اس کو دور فرما دے گا، اللہ اس کو ادا فرما دے گا۔ اب اس آیت کو اس سینس میں پڑھیے گا، ایک تو یہ دعا ہے اور ایک خاص وظیفہ بھی ہے۔ قل اللہم، قل کا معنی فرما دیجئے، اللہم اے ہمارے رب، مالک الملک، مالک ساری بادشاہیوں کا تو مالک ہے، مالک الملک، تو بادشاہیوں کا مالک ہے، تو کرتا کیا ہے اللہ، تو تل ملک من تشاء، تو ادا کرتا ہے الملک بادشاہی کو، کس کو، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، واو کا معنی، اور تنزع تو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، الملک بادشاہی کو، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلم ہسٹری دیکھیں تو مسلمانوں کا عروج پہلے خلفائے راشدین، پھر خاندان برسر اقتدار آیا بنو امیہ، تقریباً 91 اور 92 ایئر امت مسلمہ کے اوپر حکمرانی بنو امیہ کی ہے، اور پھر 132 سے لے کر تقریباً 656 سقوط بغداد تک 550 سال کا دور بنتا ہے جب حکمرانی آئی خلافت بنو عباس کی، اور اس کے بعد پھر مسلمان سکیٹرڈ ہو گئے، یہاں تک کچھ نہ کچھ وحدت قائم رہی۔ اس کے بعد نیم خود مختار لوگ آ گئے، یوسف بن تاشفین، دوسرے بہت سارے بڑے بڑے مسلم ممالک کے حکمرانوں کے نام ہمارے سامنے ہیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کا خاندان ہے جو اپنے علاقے میں ایک برسر اقتدار خاندان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہی دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، بے ماں کا سبب، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا ریوارڈ پھر تمہیں دے دیتا ہے۔ اللہ کو محنت منظور ہے، میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ ایک چور چوری کرتا ہے تو محنت کر کے کرتا ہے، اللہ اس کو ریوارڈ دے دیتا ہے، اس کو چاہیے کیا بندے کو، پیسہ، یا جو وہ چوری کر رہا ہے تو محنت کر کے لیتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے یا نہیں۔ ایک کھلاڑی محنت کرتا ہے اور ایک کھلاڑی پوری دنیا کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے، اس کے پیچھے بظاہر اس کی کیا موجود ہے، محنت موجود ہے، یہ فلسفہ بہرحال موجود ہے۔ اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، ترجمہ آپ نے فرمانا ہے، کوئی لفظ اس میں نیا نہیں ہے، واو کا معنی، اور تُعِزُّ تو عزت دیتا ہے، کس کو، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بے نیازی ہے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، انسان جس حال میں بھی ہے کہ اللہ بہتر سے بہتر حالات میں رکھے، کہیں انسان آسانی کی طرف جائے تو پھر وہ دعا بھول نہ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے دعا یہ کرو، بِیَدِکَ الْخَیرُ،
با کا معنی ساتھ، ید کا معنی ہاتھ، کا کا معنی تیرا، الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں ہی قدرت ہے۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ سب کچھ تیری قدرت میں ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، انکا بے شک تو، علی پر، کل ہر چیز کے اوپر، شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کلے کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ پر اپوزیشن ہے، اور اللہ کا استعمال قرآن میں سینکڑوں مقامات پر ہوا ہے، اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ پر، حروف جارہ میں سے باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منس و مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا، یہ حروف جارہ ہے ٹوٹل 17۔ یہ جب کسی ورب کے ساتھ آئے تو تھوڑا سا معنی بھی تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ جو ریٹن شیپ میں مٹیریل چند دنوں میں آپ تک پہنچ جائے گا، اس میں انشاءاللہ ساری چیزیں میں نے مینشن کر دی ہیں۔ اس سینس کو ذرا مکمل کر لیں اس آیت تک۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب اس آیت میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، شاید اولاجا یولجو سے تولجو ایک نیا لفظ ہے، اولاجا یولجو ایلاج عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ، اولاجا یولجو ایلاج، اس کا معنی ہے داخل کرنا۔ تو لے جو، اللہ تو کیا فرماتا ہے؟ تو داخل فرماتا ہے اللیلہ، رات کو، فی النہار، دن میں، کہ دن سے رات اور رات سے دن، دن کو رات اور رات سے دن، یہ سرکل چل رہا ہے۔ تو لے جو اللیلہ فی النہار، اللہ تو رات میں کس کو داخل کرتا ہے؟ دن کو، وتولج النہار فی اللیل، واو کا معنی، اور تو لے جو تو داخل فرماتا ہے النہارا، دن کو، فی اللیل، رات میں۔ پہلے رات ہے یا دن؟ قرآن کا یہ تصور بتلا رہا ہے کہ پہلے رات ہے۔ وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، یعنی اندھیرا ہے، پردہ اٹھا لیا گیا تو دن ہمارے سامنے آ گیا۔ اور اسلامی تصور تقویم میں رات کا تصور پہلے، جیسے ہمیں چاند نظر آئے تو تراویح پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹ کب تبدیل ہوتی ہے؟ آفٹر مغرب۔ ویسے تو اے ایم پی ایم کا تصور 12 کے بعد ہے، لیکن مغرب جب سورج غروب ہو جائے تو ایک نئے دن کا آغاز، اسلامی ڈیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں آج دن کو 10 ہے تو شام کو 11 ہے، وہ تصور یہ ہے کہ مغرب کے بعد ڈیٹ تبدیل ہو رہی ہے۔ تو پہلے رات کا ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ اسلام کے تصور میں رات پہلے ہے۔ اور اس کی ایک اور صوفیانہ حکمت بھی ہے کہ رات کو اللہ کو پکارنے کی ایک خاص حکمت بھی ہے، اس لیے اللہ ملتا ہے رات کو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ پکار کر فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق طلب کرے تو میں رزق دے دوں۔ تو اللہ کی قربت زیادہ نصیب کب ہوتی ہے؟ رات کو۔ تو رات کا ذکر اللہ نے پہلے فرما دیا، تولج اللیل فی النہار، معراج حضور کو کب ہوئی؟ رات کو۔ اسلام کے اندر رات کی بڑی حکمت ہے، رات کے اندر تنہائی ہے، خلوت ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک تصور کا جڑنا ہے، لہذا رات کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، واو کا معنی، اور تخرجو تو نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، وتخرج المیت من الحی، واو کا معنی، اور تخرجو تو نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ ان دونوں کی مثال آپ لے سکتے ہیں، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی۔ اب مرغی سے انڈا نکل رہا ہے تو انڈا بظاہر کیا ہے؟ بے جان ہے، لیکن اسی انڈے سے پھر مرغی نکل رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر بے جان سے جاندار کا پیدا ہونا ہے۔ تو تخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے، یعنی انڈے سے مرغی، وتخرج المیت من الحی، اور پھر یہ کیفیت مزید آگے چلتی گئی۔ یہاں ایک اور سینس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ تصوف کا سینس ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک بندہ نیک ہو تو اس کی اولاد، یا تصور یہ ہے کہ وتخرج الحی من المیت، ایک ایسا بندہ کہ جس کا بظاہر اللہ کے نزدیک اتنا قرب نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس کی اولاد بہت نیک ہو جائے، اور ممکن ہے کہ والد جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہو اور بہت نیک آدمی ہو، بہت صوفی منش ہو، لیکن اولاد اس کی اس راستے پر نہ چلے۔ یہ تصور بھی یہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، یہ ایک ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے لیے کوئی فیزیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اللہ رزق کس کو دیتا ہے؟ جس کی شکل خود زیادہ خوبصورت ہو، یا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، یا اللہ کا نافرمان زیادہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک ایک خاص پیرامیٹر ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، واو کا معنی، اور ترزق کو تو رزق دیتا ہے، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کا تعلق شاید ہارڈ ویئر سے نہیں، ان کا تعلق سافٹ ویئر کے ساتھ۔ دنیا کا امیر ترین آدمی شاید اب تو وہ فرسٹ سے سیکنڈ پہ چلا گیا، بل گیٹس، وہ کس چیز کا ڈیولپر ہے؟
سافٹ ویئر کا. تو سافٹ ویئر ایکول آور سول، روح. جیسے اسلام کے بھی دو ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہماری فزیک، اور ایک اس کے اندر کیا ہے، وہ روح ہے. تو جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ سافٹ ویئر کا ڈیولپر ہے، نہ کہ اس کا ہارڈ ویئر سے تعلق ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی سروائیو کرنے کے لیے ہمیں اگر روحانی طور پر مضبوطی حاصل ہو اندر سے، تو یہ اسلام کا منشا ہے. تقوی کا تعلق کدھر سے ہے؟ فزیک کے ساتھ یا روح کے ساتھ؟ روح کے ساتھ ہے. انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار. کیوں؟ اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کی روح برائیوں کی طرف نہیں جاتی، اس کا سافٹ ویئر اس کو نیکی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. اور تقویٰ تو بیسیکلی ہے ہی میگنٹ اور مقناطیس، کہ نیکیاں اس کی طرف کھینچی چلی جائیں اور برائیاں اس سے دور چلی جائیں. تو یہ کیفیت روحانی ہے، نہ کہ جسمانی ہے. تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. 27 آیات مبارکہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، یہ اسلام کی خارجہ پالیسی. نیکسٹ سیشن میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اسلام کی خارجہ پالیسی کیا ہے، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں کیسے ہونے چاہیے. کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کو تباہ کرنے میں کردار ہمارا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری خارجہ پالیسی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہارا ٹریٹ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے.